سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مغل پورہ میں آٹو مارکیٹ کے قریب سیوریج لائن میں دھماکہ، حادثے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ عیدی رضاکار اور ایمبولنس جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہیں۔ سیوریج لائن کا گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، مغل پور کا علاقہ ہے، یہ آٹو مارکیٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ سیوریج لائن میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور ابتدائی معلومات میں یہ بات سامنے آئی ہے پولیس کی تفتیش میں کہ سیوریج لائن میں گیس بھرنے سے یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور 8 سے 10 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں اور اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں اور دیگر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ایدی کی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر پہنچی ہیں اور زخمیوں کو جو ہے وہ طبی امداد کے بعد ہسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے۔ اس والے سے پولیس کی جو باری نفری ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے تمام جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ کسی نے کوئی سیوریج لائن میں کوئی بارودی مواد تو نہیں رکھا جس کی وجہ سے اچانک یہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا، اور اس کے حوالے سے جو بم ڈسپوزل کی ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچے ہیں اور فرانزک ٹیمیں وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ جائے وقوع سے جو تمام شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کے بیانات بھی جو ہے وہ قلم بند کر لیے گئے ہیں، تاہم اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیق کے بعد اور فرانزک رپورٹ کے بعد یہ اصل حقائق سامنے آئیں گی کہ سیوریج لائن میں یہ کیسے دھماکہ ہوا ہے۔ جی مدثر، یہ بھی بتائیے زخمیوں میں کسی زخمی کی حالت تشویشناک تو نہیں ہے؟ جی بالکل، اس میں ایک زخمی کی جو حالت ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور باقی جو زخمی ہیں ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ تاہم اس دھماکے سے سیوریج لائن کے دھماکے سے جو دکانوں کے شیشے تھے کھڑکیوں کے وہ ٹوٹ گئے ہیں اور علاقے میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اور مقامی جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ اتنا زوردار جو ہے وہ سیوریج لائن جو میں دھماکہ ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جائے وقوع پر بھی جمع ہو گئے ہیں۔ تاہم جو امدادی ٹیمیں شہریوں کو دور رہنے کی جو ہے ہدایت کر رہی ہیں کہ کہیں دوسرا جو ہے آپ کا بہت شکریہ مدثر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور بڑا فیصلہ، 10 سال بعد پنجاب کی 1112 نہروں کی بھل صفائی ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز کو نہروں کی بھل صفائی کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا نہری پانی کی چوری کے سدباب کے لیے مؤثر کارروائی کرنے کا حکم۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے اس حوالے سے۔ آج بالکل نظام وزیر پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے جس میں بھل صفائی کے پروگرام اور پانی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 10 سال بعد پنجاب کی 112 نہروں کی جو ہے وہ بھل صفائی ہوگی اور بھل صفائی 26 دسمبر سے شروع ہوگی اور 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز کو نہروں کی بھل صفائی کی مانیٹرنگ کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کمشنر فیلڈ میں رہیں گے اور تمام امور کی نگرانی کریں گے۔ بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے گی اور انہوں نے نہری پانی جو ہے اس کو چوری کے سدباب کے لیے مؤثر کارروائی کا بھی حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انتظامی افسران پانی چوری کے سدباب کے لیے اپنے متعلقہ اضلاع میں مؤثر ایکشن دیں۔ تو اس اجلاس میں جو ہے بنیادی طور پر یہی فیصلے کیے گئے ہیں کہ بھل صفائی جو ہے اس کو 26 دسمبر سے شروع کر کے 20 جنوری تک مکمل کیا جائے گا۔ لیاقت، یہ بتائیے 10 سال بعد بھل صفائی کی جا رہی ہے، اس سے پہلے منتخب حکومتوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور نگران حکومت نے ایسا جو بھل صفائی کا کام شروع کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بھل صفائی کا کام تو تقریباً ہر سال ہی ہوتا ہے، لاہور بھی ہوتا ہے، لیکن تمام نہروں کا نہیں ہو سکا۔ اس نگران حکومت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1112 جو نہریں بنتی ہیں مجموعی طور پر، تو یہ پنجاب کی تقریباً تمام بڑی نہروں کی بھل صفائی کی ہے۔ لاہور میں تو بھل صفائی کا کام ریگولر بنیادوں پہ ہر سال ہوتا رہا ہے اور متعدد دیگر بڑے شہروں میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بڑے پیمانے پر آپ کو جو وسائل کی جو کمی ہوتی تھی اس کی وجہ سے بعض دفعہ محکمہ آبپاشی اور متعلقہ محکمے جو ہے وہ بھل صفائی نہیں کر پاتے تھے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ نظام وزیر اعلیٰ نے پوری طرح وسائل مختص کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا ہے کہ تمام جو نہریں ہیں ان کی جو ہے وہ صفائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت پنجاب کا حسن اقدام، رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز کو 2 جنوری تک جرمانے معاف کر دیے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے موٹر سائیکل رکشوں کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا۔ بر وقت فٹنس کروانے والوں کو لیٹ انسپیکشن فیس میں چھوٹ دے دی گئی، مقررہ مدت کے بعد جرمانہ ہوگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا اس بارے۔
یہ 1 دسمبر کو پنجاب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ لاہور سمیت بڑے شہروں میں جو چلنے والے موٹر سائیکل اور چنگچی رکشے ہیں جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی ہے اور 1 ماہ بعد ان کو بند کر دیا جائے گا. تاہم اب پنجاب حکومت کی طرف سے اپنی ہی اس پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا گیا ہے اور محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے موٹر سائیکل رکشہ اور جو دیگر رکشے ہیں ان کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے ریلیف فراہم کر دیا ہے، جس میں 2 جنوری 2024 تک جو عائد جرمانے ہیں ان سے ان رکشوں کو استثناء دے دیا ہے اور بر وقت فٹنس کروانے والوں کو لیٹ انسپیکشن فیس میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. تاہم مقررہ مدت کے بعد جو جرمانے ہیں وہ عائد کیے جائیں گے. حکومت پنجاب نے رجسٹرڈ چنگچی اور رکشوں کو 2 جنوری تک جرمانے معاف کر دیے ہیں، جبکہ رکشہ مالکان کے لیے یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ بر وقت فٹنس کروا کر جرمانوں سے استثناء زین یہاں یہ ابہام دور کیجئے کہ اس سے پہلے موٹر سائیکل رکشہ کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، کیا اب وہ حکم کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد 1 ماہ کے بعد یہ رکشے چلیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جو ریگولیشنز اور قانون ہے اس کے مطابق جو موٹر سائیکل رکشہ ہے وہ کسی بھی طرح کی جو سواری ہے وہ قانون میں موجود نہیں ہے. تو اب اس حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی طرف سے اپنے ہی جو قوانین ہیں اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں جس کی منظوری پنجاب کابینہ سے لی جائے گی، اور اگر پنجاب کابینہ منظوری دیتی ہے تو پھر یہ جو موٹر سائیکل اور چنگچی رکشہ ہے ان کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے گا. موجودہ صورتحال میں نہ ہی یہ چنگچی موٹر سائیکل رکشہ کو کسی بھی طرح کا کوئی روٹ پرمٹ دیا جاتا ہے اور نہ ہی محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اس کو پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے. تو ابھی محکمے کی سطح پر اس حوالے سے سوچ بچار جاری ہے. اگر کابینہ منظوری دیتی ہے تو ان موٹر سائیکل رکشوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا. تاہم اب تک 2 جنوری تک ان تمام رکشوں کو ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے اور ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی جو دستاویزات ہیں وہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو جمع کروائیں. آپ کا بہت شکریہ زین. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر لاہور کو ڈسٹ فری شہر بنانے کے پلان پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. شہر کے 79 سڑکوں کو ڈسٹ فری بنانے کے لیے نائٹ شفٹ میں واشنگ اور سویپنگ کمشنر لاہور کا CEO LWMC کے ہمراہ فیروز پور روڈ اور شاہدرہ کا دورہ. محمد علی رندھاوا اور بابر صاحب دین نے شاہراہوں کی واشنگ اور سویپنگ کا جائزہ لیا. عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں. جی عمران، اپڈیٹ کیجئے. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر لاہور کو ڈسٹ فری شہر بنانے کے پلان پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. شہر لاہور کی 79 سڑکوں کو مرحلہ وار ڈسٹ فری بنانے کے لیے نائٹ شفٹ اور میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے. واشنگ ایکٹیویٹی کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے CEO بابر صاحب دین کے ہمراہ فیروز پور روڈ شاہدرہ کا دورہ کیا. 10 بجے سے صبح فجر تک میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے. CEO LWMC بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ رات بھر جاری رہنے والی خصوصی واشنگ ایکٹیویٹی میں MEO کالج سے شنگھائی برج تک فیروز پور روڈ کی دھلائی اور صفائی مکمل کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت کے مطابق نائٹ شفٹ میں راوی پور. عمران یہ بتائیے، ایک طرف عدالت احکامات دیتی ہے کہ پانی کا ضیاع روکا جائے اور گاڑیوں کو اس طرح نہ دھویا جائے بلکہ بالٹی کا استعمال کیا جائے، دوسری جانب سڑکوں پر اس طرح بے دریغ پانی کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اس سے پانی کا ضیاع نہیں ہوگا؟ جی بالکل، چونکہ ایک طرف تو عدالت کے کام ہے مگر دوسری طرف سموگ کے تدارک کے حوالے سے سڑکوں کی صفائی دھلائی کی جا رہی ہے، چونکہ سموگ کی وجہ سے جو کاربن ہے وہ سڑکوں پہ پڑتا ہے جس کے لیے شہریوں کو کافی زیادہ آج کل پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کر رکھی ہے کہ سڑکوں کو جو واشنگ ہے اس کا سلسلہ جو ہے خاص طور پر جاری رکھا جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت کے مطابق جو ہے وہ یہ عمران ساری دنیا میں اسموک کے تدارک کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں جبکہ ہماری طرف یہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، تو کیا درخت لگانے کے حوالے سے بھی کوئی احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، چونکہ شہر لاہور جو ہے اس وقت نمبر 1 ہے پوری دنیا میں اسموگ کے حوالے سے، اور اسموگ کے حوالے سے گورنمنٹ پنجاب کی واضح ہدایت ہے کہ جگہ جگہ شہر میں سڑکوں پر درخت لگائے جائیں اور درختوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکولوں میں بھی درخت لگائے جائیں اور تمام افسران جو ہیں اس حوالے سے درخت لگانے کی مہم کا آغاز بھی کریں. مگر یہ مہم بھی جاری ہے. شہر کو اسموگ سے جو ہے بچانے کے حوالے سے مختلف حربوں پر جو ہے اس وقت کام کیا جا رہا ہے، مگر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر جو ہے اس وقت اسموگ کے بہت شکریہ آپ کا.
गजुमता से मुल्का आबादियों की बिजली 2 रोज़ से गायब है। बिजली बंदिश के बायस गजुमता के 4 से ज़ायद देहात मुतासर, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शिकायत के बावजूद लेस्को एहलकार बिजली बहाल करने में नाकाम। मकीनों की बिजली बहाल न होने पर फिरोजपुर रोड ब्लॉक करने की धमकी भी सामने आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल, गजुमता से मुल्का आबादियों की बिजली जो है वो 2 रोज से गायब है और बिजली के गायब होने के बाद गजुमता के जो है वो 4 से जायद गांव जो है मुतासर हुए हैं और रिंग रोड के इलाके की आबादियां जो है वो प्राइवेट सोसाइटियां भी ईडन गार्डन समेत बुरी तरह मुतासर हैं। शिकायत के बावजूद जो है वो लेस्को एहलकार जो है वो काम से ताहल नकारी हैं और अभी तक 2 रोज गुजरने के बावजूद ना तो वहाँ पर क्रेन पहुंचाई गई है और ना ही काम शुरू किया गया है। जबकि संडे के रोज एक्सीएन और एसडीओ दोनों दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। गजुमता के रहायशियों के सूफियाबाद सब डिवीजन के बार बार जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और अपील कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लेस्को एहलकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 6 घंटों के अंदर बिजली बहाल ना होने पर फिरोजपुर रोड के जो रहायशी हैं मुतलका। सजाद, ये बताइए लेस्को हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है, बिजली क्यों बहाल नहीं की जा रही? जी हैरानगी की बात है, ये हड़दर्मी है। हालांकि क्रेन जो है वो सूफियाबाद सब डिवीजन जो गजुमता है उसके दफ्तर के बाहर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आज ये कहा जा रहा है कि इतवार है, लेकिन चूंकि बिजली 2 रोज से गायब है, कल जुमा की रात और हफ्ता का पूरा दिन जो है वो काम शुरू नहीं किया गया। इसके बावजूद जो यही वजह है कि जब तक कोई सरकारी बड़ा अफसर एहलकार। शुक्रिया सज्जाद। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत बल्दिया उस्मा लाहौर ने खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा को खुसूसी इन्फोर्समेंट स्क्वाड तश्कील देने की हिदायत जारी की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है शहर में चील गोश्त बेचने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए इस हवाले से क्या अपडेट है और ये भी बताइए कि इससे पहले भी अहकामात दिए गए लेकिन उस पर अमल दरामद होता कभी नज़र नहीं आया। जी बिल्कुल, चूँकि पहले जो है वो गोश्त जो है चील गोश्त पकड़ने के हवाले से स्क्वाड जो तश्कील दिया गया, जगह जगह नाकाबंदी की गई, खास तौर पर रावी ब्रिज और इसके मुहल्का इलाकों में। मगर जैसे ही वो इनको धर लिया जाता है चील गोश्त वालों को, तो उसके बाद वो छोड़कर फिर आकर चील गोश्त बेचना शुरू कर देते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ आज सख्त क्रैकडाउन की हदायत की है, जिसमें चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर इकबाल फरीद को खसूसी इन्फोर्समेंट स्क्वाड तश्कील देने की हदायत की गई है। इस वाले से शहर में चील गोश्त बेचने की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि चील गोश्त के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि तमाम जोन में जोनल अफसरान और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। किसी भी जगह पर चील गोश्त बेचने की सूरत में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और जोनल अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पीडा एक्ट के तहत जो है अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वाले से राफिया हैदर का कहना है कि जोनल अफसरान खुसूसी टीमों के इमरान, ये भी बताइए कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुर्दा चील लाने पर इनाम का भी ऐलान किया गया था, क्या अब तक कोई शहरी मुर्दा चील लेके आया और इनाम हासिल कर सका? नहीं, बुनियादी तौर पर ये रेगुलेशंस की तरफ से जो लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशन है उनकी तरफ से एक मुरासला जारी किया गया था कि फौरी तौर पर बल्दिया उस्मा लाहौर जो है वो इस वाले से तजावीज़ दें कि चील जो है मारने के हवाले से क्या क्या SOPs अपनाए जा सकते हैं, जिस पर चील मारने के यानी कि चील जो है वो खतरनाक बर्ड खिलाया गया है और उसके हवाले से इसको मारने पर 1000 रुपये का इनाम भी रखा गया। मगर ये तजावीज़ है और तजावीज़ के बाद जो है अब हुकूमत पंजाब। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। रावी ब्रिज तो सही मनसूबा, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड, LOS प्लाजा, एजर्टन रोड दफ्तर का दौरा भी किया। LOS प्लाजा में रजिस्ट्री सेल के क़याम के लिए जारी कामों का भी तफसीली जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा तरक्याती काम कितने फ़ीसद मुकम्मल कर लिया गया? आज जब कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से शहर में मुख्तलिफ जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उनका दौरा किया गया, तो इस मौका पर उनको ब्रीफिंग में ये बताया गया कि एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बंद रोड का जो मंसूबा है उसके पैकेज 2 का मजमूई तौर पर 24%, जबकि पैकेज 1 का 40% तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें पैकेज 1 के 34 में से 33 गर्डर्स और पैकेज 2 के 51 में से 36 जो गर्डर्स हैं
وہ تیار ہیں اور بقیہ پر کام جاری ہے. اسی طرح پیکیج 1 کے 3100 پینلز انسٹال کر لیے گئے ہیں, پیکیج 2 کے 461 انسٹال ہیں اور 1890 پینلز کو تیار کر لیا گیا ہے, اور دونوں پیکیجز پر اسفالٹ کی ڈسمینٹلنگ اور وال پینلز کی کاسٹنگ کا کام دن رات جاری ہے. بعد ازاں ڈی جی ایل ڈی اے کی جانب سے راوی برج توسیع منصوبے کا بھی دورہ کیا گیا, جہاں پر راوی برج کے ساتھ نئی لین کی تعمیر کے لیے کام جاری ہے. وہاں ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی جانب سے جو پائلنگ کا کام ہے اس کا جائزہ لیا گیا اور تعمیراتی کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے. ڈی جی ایل ڈی اے نے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا, اہداف اور ٹائم لائن کا بھی تعین کیا. بعد ازاں کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل او ایس پلازا ریٹن روڈ کا بھی دورہ کیا, جہاں ای رجسٹری سیل کے قیام کے لیے جاری کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا. آپ کا بہت شکریہ زین العابدین. خوابوں کے شوقین لاہوریوں کا مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ, کوئی نان چنے تو کوئی حلوہ پوری کھانے میں مصروف, تو کسی نے بونگ پائے پر ہاتھ صاف کیے. مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے جو اس وقت گوال منڈی 4 اسٹریٹ میں موجود ہیں. جی سامعہ. جی بالکل, میں اس وقت گوال منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف لاہوریے بلکہ پردیسی بھی جو ہیں وہ یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ لاہور کا ناشتہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام تر فوڈ پوائنٹس پر آج کافی رش دکھائی دے رہا ہے. چھٹی کا روز ہے, لاہوریے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور چھٹی کے روز کو جو ہے وہ خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے بونگ پائے, نان چنے, سری پائے اور حلوہ پوڑی جو ہے وہ شوق سے کھائی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لسی اور گرما گرم چائے جو ہے وہ بھی پی جا رہی ہے. سردی جو ہے وہ لگ رہی ہے اور ساتھ ہی لاہوریے دکانوں کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے چیئرز ڈال کے اور خوب جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر جو ہیں وہ کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا ناشتہ کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میم, ہم فیصل آباد سے آئے ہیں, 5 دوست ہیں, ہم وابڈا امپلائی ہیں اور اسپیشل گوال منڈی ادھر 4 اسٹریٹ کا کافی فیمس ہے, سنا تھا. آج ہم چیک کرنے آئے ہیں, آپ بھی دعا کیجیے ہمارا تجربہ ایکسپیرینس اچھا رہے. تھینک یو. جی بالکل, ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم فیصل آباد سے آئے ہیں اور یہاں کا ناشتہ جو ہے وہ سنا تھا بہت فیمس ہوتا ہے, لیکن آج کر کے پتہ لگا کہ بہت اچھا تھا. یہاں پر کچھ اور جو ہیں وہ شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا آپ کیا کھا رہے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے ناشتہ آپ کو؟ بونگ پائے ہیں اور میڈم ادھر یہ چنے ہیں اور یہ چنے چکن چنے ہیں. کافی مشہور تھا, سنا تھا کہ ادھر لاہور میں زیادہ اچھے کھانے ملتے ہیں, اور ہم 5 دوست جو ہے ادھر کا آئیڈیا بنایا کہ ہم ادھر جا کے صبح ناشتہ کر کے آئیں گے. ابھی لاہور فیصل آباد سے چلے اور سیدھا ادھر ہی آئے ہیں کہ ناشتہ ادھر سے کر کے آتے ہیں. جی بالکل, آپ نے دیکھا کہ لاہور کا جو ناشتہ ہے وہ بہت مشہور ہے. نہ صرف لاہوری اس کو شوق سے کھاتے ہیں, دور دراز سے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں پر خوب شوق سے جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں, اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بونگ پائے, نان چنے جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سامیہ. آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ. آئی پی پی کی کمیٹی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی. آئی پی پی آج رات تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی فہرست مسلم لیگ نون کے قائم کردہ کمیٹی کے حوالے کر گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے. آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ. آئی پی پی کی کمیٹی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے حلقوں اور امیدواروں کی فہرست مرتب کر لی. آئی پی پی آج رات تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی فہرست مسلم لیگ نون کی قائم کردہ کمیٹی کے حوالے کر دے گی. آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یہ معاملہ ہے. گورنر پنجاب سے مراکش میں تعینات پاکستانی سفیر سمیع ملک کی ملاقات میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد بلخ الرحمان نے نئے تعینات ہونے والے سفیر سمیع ملک کو مبارکباد دی. مراکش میں تعینات پاکستانی سفیر کی گورنر پنجاب کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. گورنر پنجاب سے مراکش میں تعینات پاکستانی سفیر سمیع ملک کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا. محمد بلخ الرحمان نے نئے تعینات ہونے والے سفیر سمیع ملک کو مبارکباد دی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین بتائیے گا. جی گورنر پنجاب بلخ الرحمان سے مراکش میں تعینات پاکستان کے سفیر سمیع ملک نے آج گورنر ہاؤس میں ان سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں باہمی
دلچسپی کے امور سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے نئے تعینات ہونے والے سفیر سمیع ملک کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور مراکش کے مابین خوشگوار تعلقات موجود ہیں۔ امید ہے آپ ان تعلقات کو مختلف شعبوں میں بالخصوص تعلیم، تجارت اور سیاحت میں نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ گورنر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام شروع کرنے سے تعلیم کے شعبے میں فروغ ملے گا۔ پاکستان جامعات میں بین الاقوامی رینکنگ میں بہتر پوزیشن پر آ رہی ہیں۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری میں سہولت دینے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے روزگار سازگار ماحول موجود ہے۔ گورنر نے کہا کہ مراکش کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ گورنر نے مراکش میں تعینات سفیر سے ویزا کے حصول میں ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ آپ کا۔ چھٹی کے روز گریفن گراؤنڈ میں کرکٹ شائقین کا رش، بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہے۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں اور اتوار کے روز کرکٹ کھیلتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، کرکٹ کے شوقین افراد ہر اتوار چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ کرکٹ کا شوق پورا کرنے کے لیے مختلف کرکٹ گراؤنڈز کا رخ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ شائقین کرکٹ جو ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ مزید بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ سر، اتوار کو تو لاہور میں ایسے ہی دیکھتا ہے جتنی بھی کرکٹ گراؤنڈز ہیں وہ ایسے ہی بھری ہوتی ہیں، آپ بتائیے گا کہ ہر اتوار کے اتوار یہی پلان ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ جیسے کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی پلان ہوتا ہے کہ ہر سنڈے کے سنڈے فیملیز اپنا جو بھی ہے اپنے سارے دن کی جو بھی سیٹسفیکشن ہے وہ یہاں پہ آ کے فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ ہمراہ آتے ہیں، آ کے اپنی کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں، ایٹماسفیئر انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا سر، کن کے ساتھ آئے ہیں؟ یہی پلان ہوتا ہے ہر اتوار کو؟ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں سر۔ یہ ہمارا ہر سنڈے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کے بچوں کو انجوائے کرواتے ہیں اور کھیلتے ہیں، آگے ہم بھی خود بھی انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے جو ہے یہ گراؤنڈز جو ہے نا، ان کا بہت زیادہ بھگتان ہو گیا۔ اب یہ ہمارے پاس وافر ہوں گے تو یہ ہمارے بچے جو ہے، یہی نسل، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں، یہ کل کو انہی میں سے کسی نے سلیکٹ ہونا ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل بھی کھیلنا ہے، نیشنل بھی کھیلنا ہے۔ تو اس چیز کا بس ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ کریں آپ۔ جی بالکل، کرکٹ کے شوقین افراد ہیں جو ہر اتوار کے اتوار چھٹی کے روز جو ہے وہ چھٹی کا مزہ جو ہے وہ دوبالا کرنے کے لیے مختلف کرکٹ گراؤنڈز کا رخ کر لیتے ہیں۔ میرے عقب میں بھی آپ نے کیمرامین شہباز نے آپ کو دکھایا کہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے دوستوں کے ہمراہ، فیملیز کے ہمراہ، بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں۔ شکریہ زین۔ آپ کو بتائیں کہ مسیحوں کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز 14ویں روز بھی بند ہے، مریض خوار ہو کر رہ گئے۔ او پی ڈیز بند ہونے سے مریضوں کے ایم آر آئی، ایکس رے اور سی ٹی اسکین رک گئے۔ ناک، آنکھوں اور دیگر بیماریوں کے مریضوں کے آپریشن متاثر ہو گئے ہیں۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں۔ بلال، بتائیے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نگران حکومت نے کیا ینگ ڈاکٹر سے اس حوالے سے بات کی ہے؟ جی بالکل، گجرات میں ڈاکٹر ذیشان کی عدم گرفتاری اور ینگ ڈاکٹرز کے ٹرانسفر کے معاملے پر آج تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ہسپتالوں کی جو او پی ڈی ہے اس کو مسلسل بند رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو مریض ہیں شدید اذیت کا شکار ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر جو مریض آتے ہیں ان کو نہ تو ان کو علاج معالجہ مل رہا ہے، نہ ہی ان کے او پی ڈی کے تھرو وہ ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور نہ ہی ان کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ روزانہ ایک ہسپتال کی او پی ڈی میں تقریباً 5000 سے مریض آتے ہیں اور 2 ہفتوں میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد جو مریض ہے یہ متاثر ہو چکے ہیں، لیکن ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ ڈرمی بدستور برقرار ہے۔ ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ان کے جو مطالبات ہیں جس میں ڈاکٹر ذیشان کی گرفتاری کے معاملات اور جو جن ڈاکٹرز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، جب تک ان کی ٹرانسفر کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک ان کی جانب سے احتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ ینگ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت کے درمیان تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہیں۔ ابھی تک ان کی جانب سے جو مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے آئے ہیں، لیکن مذاکرات تسلیم محکمہ صحت کی جانب سے نہیں کیے گئے۔ لیکن دوسری
जानिब अब तक तकरीबन हज़ारों और लाखों जो मरीज़ हैं ये अपने इलाज मुआवजे से महरूम हो चुके हैं। कल पीर का रोज़ है और कहा यह जा रहा है कि कल भी यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो लाहौर समेत पंजाब भर की जो OPDs है इनको मुसलसल बंद रखा जाएगा और एहतजाज का जो दायरा कार है इसको वसी कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हमने यंग डॉक्टर्स को कहा है कि पहले अपना एहतजाज ख़त्म करें, फिर इसके साथ हमारे मुज़ाकरात करें। और इस हवाले से जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, इनकी जानिब से भी वाज़ह तौर पर हिदायत महकमा सेहत को की गई है कि अगर यंग डॉक्टर्स अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे, मरीज़ों का इलाज मुआवजा नहीं करेंगे तो इनके साथ जो मुज़ाकरात है वो नहीं होंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। महंगाई से गरीब आवाम परेशान। प्याज 200, अदरक 600, शलजम 80, मटर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 339 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 463 रुपये हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई का सिलसिला जो का तो बरकरार है और उसमें कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। खास तौर पर जिस वक्त रोजाना की बुनियाद पर सब्जी पकाने की बात आती है तो उसमें कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती जिसमें कीमत कम होती हुई नजर आ रही हो। आज भी प्याज की कीमत में 10 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हुआ है, जिसकी कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत 100 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है, लेकिन मार्केट में 120, 130 और बाज जगह पर बाज दुकानों पर 150 रुपए फी किलो तक भी टमाटर दर्जा अव्वल बेचा जा रहा है। इसी तरह आलू की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर हुई है, तहाँ मार्केट में इस वक्त 80 रुपए फी किलो तक आलू बेचे जा रहे हैं। और ये वो सब्जियां जो कि रोजाना की बुनियाद पर जरूरत होती है। इस वक्त एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, सब्जी वगैरह खरीदने आते हैं तो क्या सूरत नजर आती है? वाला जी गल वाला की है, हुण महंगाई इत्थे चलेगी कि खरीदी भी नहीं जाती। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ PTI ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਡੰਗੋ ਡੰਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ। आप सब्जी जब खरीदते हैं, चिकन खरीदते हैं तो कितने पैसे कम से कम चाहिए आपको? ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਵੀ ਭਾਂਜੀ ਪਕਾਣਾ ਹੁੰਦੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल है मार्केट में, क्योंकि इस वक्त जो बंद गोभी है वो तकरीबन 100 रुपए फी किलो मार्केट में बेची जा रही है। फूल गोभी 80 रुपए फी किलो बेची जा रही है। मटर 200 रुपए फी किलो तक है। अरवी 150 रुपए फी किलो है। पालक 60 और साग 50 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त का निर्ख आज 7 रुपए कमी जरूर हुई है उसमें, लेकिन इसके बावजूद 463 रुपए उसका निर्ख मुकर्रर किया गया है, जबकि अंडे 1 रुपए मजीद महंगे होकर 339 रुपए फी दर्जन इनकी कीमत मुकर्रर। आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने मॉडल बाजार का रुख कर लिया। वादिस रोड मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश की कीमतें क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। प्याज 168, टमाटर 98 रुपये किलो में फ़रोख्त। शहरी ख्वार कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। राहिल अली से मजीद जानते हैं। राहिल, आगाह कीजिए। छुट्टी का रोज़ बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से निकले हैं ताकि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं वो खरीदी जा सके। मैं मौजूद हूँ वादत रोड मॉडल बाजार पे। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम का बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि एक छत तले तमाम सब्जियां जो है वो मौजूद होती हैं, लेकिन रेट और कीमतें जो हैं वो अभी भी ज़्यादा हैं और आम आदमी की पहुँच से जो है वो दूर नजर आती हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर ये बताएंगे, आम आदमी के लिए अभी भी कीमतें जो हैं वो ज्यादा लग रही हैं, हालांकि मॉडल बाजार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले से कुछ कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा आम आदमी की आमदनी की जो रेशियो है ना, उस हिसाब से अभी भी ज्यादा है। हाँ जी, क्योंकि आम आदमी की जो आमदनी है ना वो बड़ी नहीं है, ठीक है, तो अभी रेट थोड़े कम हुए, लेकिन इतने कम नहीं हो कि उसकी पहुंच में आ जाए, ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा रेट कम नहीं हुए, क्या कहेंगे सर? जो है ये मेथी 98 रुपए किलो है, मटर 158 रुपए किलो है, टमाटर जो है वो 98 रुपए किलो है, प्याज 170 रुपए किलो है, तो क्या कहेंगे इस वाले से? सर महंगाई तो बहुत ज्यादा है, महंगाई कम तो नहीं हुई। ये अब प्याज हर घर की जरूरत है, प्याज कोई बाहर से कोई डॉलरों में तो आता नहीं है, जो यहाँ पे इतना महंगा है। प्याज तो अपना यहाँ पे पकता है, तो फिर भी इतना महंगा मिल रहा है। कोई सब्जी ले, ये 1000 रुपए की सब्जी पकड़ी हुई है हाथ में, इसमें क्या करेंगे बंदा? अभी आधी चीजें लेनी है, वो कैसे लेंगे? तो आलू है, आलू को बाहर से आता है, जो इस तरह 100 रुपए किलो मिल रहे हैं या 80 रुपए किलो है। आलू तो अपने यहाँ के हैं ना। हर चीज ही महंगी है, कोई चीज सस्ती यहाँ पे नहीं है। कोई मॉडल बाजार नाम का ही मॉडल बाजार है, मॉडल बाजार नाम का मॉडल बाजार रह गया है। कीमतें जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर नजर आ रही हैं। गाजर जो है वो 63 रुपए किलो है, पालक जो है वो
52 रुपए किलो है। इसी तरह बंद गोभी की अगर हम बात करें तो 82 रुपए किलो पे पहुंच चुकी है। प्याज 170 रुपए किलो के करीब जो है वो जा चुका है। टमाटर जो है वो 98 रुपए किलो दिया जा रहा है। टमाटर जो है वो 158 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शिमला की मिर्च भी जो है वो 158 रुपए किलो के 98 रुपए के किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है। तो लोगों का कहना ये है कि आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मॉडल बाजार होने के बावजूद भी यहाँ पर कीमतें बहुत ज्यादा कम नहीं है कि जिससे आम आदमी को जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो मिल सके। बहुत शुक्रिया राहिल।